إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات. برابر سورہ جمعہ کی تلاوت آپ سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف کاموں کا بیان ہے اس میں، اور تذکرہ یہ ہے کہ آپ کو کیا کیا کام کرنے ہیں. تو جو کام بتائے گئے ہیں اس میں تزکیہ نفس، ذکاوت کے سلسلے سے گفتگو کی گئی. تو رسول آئے ہیں لوگوں کے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے. رسول آئے ہیں برائیوں کو مٹانے کے لیے. رسول آئے ہیں اللہ کے قانون کو جاری و ساری کرنے کے لیے. رسول آئے ہیں اسلام کی عمارت کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی عمارت بنتی ہے وہ گرنے کے لیے بنتی ہے. کبھی بھی کوئی عمارت بنائی جائے گی تو 100 سال 200 سال 500 سال 1000 2000 سال تک چلے گی، اور اس سے زیادہ پھر چلتی نہیں، گر جاتی. تو انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عمارت بنائی جائے تو بہت مضبوط بنائی جائے، ایسی عمارت بنے کہ وہ بہت مضبوط ہو، پائیدار ہو. اسلام کی عمارت بنانے کا کام جناب آدم ہی سے شروع ہوا ہے اور جناب خاتم تک یہ کام چلتا رہا ہے. ظاہر ہے میں بچوں کے لیے جو ہے سمجھانے کے لیے مجلس عموماً کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کے سمجھ میں آئے. جب کہیں پر کوئی کنسٹرکشن ہوتا ہے، کام لگایا جاتا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ زمین کو ہموار کیا جائے، لیول کیا جائے. کہیں پہ اونچی ہے، کہیں پہ نیچی ہے، اسے لیول کیا جاتا ہے. اس کے بعد میں جب زمین لیول ہو جاتی ہے تب پھر اس کی بنیاد کھودی جاتی ہے، بنیاد بنائی جاتی ہے، اور اس پر پھر دیواریں اور چھت اور یہ تمام چیزیں. تو اتنے انبیاء جو آئے ہیں ان کا سب کا کام کچھ نہ کچھ رہا ہے اس عمارت کو بنانے میں. سب نے کام کیا ہے، سب نے محنت کی ہے. لیکن میں نے پرسوں کے مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے
کہ جناب ابراہیم کی شریعت کو کس طرح تباہ و برباد کیا گیا۔ رسول نے دیکھا ہے کہ جناب موسیٰ کی شریعت کو کس طرح برباد کیا گیا۔ فرعون نے نہیں برباد کیا، جناب موسیٰ کی شریعت کو فرعون نے تباہ نہیں کیا، بنی اسرائیل نے ہی تباہ کیا۔ جو جناب موسیٰ کے ماننے والے تھے انہوں نے ہی اس دین میں تبدیلی کی، اس کے ڈھانچے کو بدلنے کی کوشش کی۔ تو فرعون تو ڈوب کے مر گیا اور عبرت کا سامان بن گیا، لیکن بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ کی تعلیمات کو فراموش کیا، اپنی مرضی سے نئی نئی چیزیں دین میں داخل کی، نئی نئی بدعتیں جاری کی۔ نتیجے کے طور پر آج یہودیت آپ کے سامنے ہے، جس کا دور دور تک جناب موسیٰ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوں ہی جناب عیسیٰ کا معاملہ، کہ جناب عیسیٰ نے بھی اسی دین اسلام کی گفتگو کی، اسی کی تعلیم دی، وہی سب کچھ سکھایا، لیکن اس کے باوجود جناب عیسیٰ کے جانے کے بعد خود حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اور آج حضرت عیسیٰ کی تعلیم کا دور دور تک واسطہ عیسائیت سے نہیں ہے، نہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم باقی رہ گئی، نہ حضرت موسیٰ کی تعلیم باقی رہ گئی، نہ حضرت ابراہیم کی تعلیم باقی رہ گئی۔ 400 سال 500 سال کے اندر اندر انہی کے ماننے والوں نے اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ تو ہم اگر آنکھ کھول کے دیکھیں اور تاریخ پڑھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ دین کو خطرہ دشمن کے مقابلے میں کہیں ماننے والوں سے زیادہ ہوتا ہے، جو اسے مان رہے ہوتے ہیں انہی سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ یعنی فرعون سے کوئی خطرہ نہیں ہوا، نمرود سے کوئی خطرہ نہیں ہوا، اور حضرت عیسیٰ کے دشمنوں سے بھی حضرت عیسیٰ کے قانون اور محنت پر کوئی آنچ نہیں آئی، ان کے ماننے والوں سے آئی۔ اور عقل مند انسان وہ ہے کہ جو تاریخ پڑھے تو اس سے نتیجہ نکالے، عبرت حاصل کرے۔ تو جو رسول نے تعلیم دی، اس تعلیم کو خطرہ کس سے ہوگا؟ اس تعلیم کو خطرہ اہل ہنوز سے نہیں ہے، یہودیوں سے نہیں ہے، عیسائیوں سے نہیں ہے۔ اس رسول کے پیغام کو خطرہ اگر کسی سے ہے تو خود رسول کے کلمہ پڑھنے والوں سے ہے۔ وہ اسے برباد کر سکتے ہیں، وہ اسے تباہ کر سکتے ہیں۔ تو پچھلی جو شریعتیں تھیں وہ تباہ کیسے ہوئیں، وہ کیسے خراب ہوئیں؟ کہ ان کے ماننے والوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ نئی نئی چیزیں اس میں داخل کی، نئی نئی بدعتیں جاری کی۔ تو رسول کے ماننے والے اگر یہ بھی نئی نئی بدعتیں جاری کرنے لگیں، نئی نئی چیزیں جو ہے وہ دین اسلام کے نام پر گھسیڑی جانی لگیں، تو اس کی بھی شکل بدل جائے گی۔ اچھا، وہاں اطمینان تھا، جناب ابراہیم کو اطمینان یہ تھا کہ ٹھیک ہے، ہماری محنت برباد بھی اگر ہوگی تو ہمارے بعد موسیٰ کو آنا ہے۔ جناب موسیٰ کو اطمینان تھا کہ اگر ہماری محنت تباہ و برباد ہو بھی گئی تو حضرت عیسیٰ کو تو آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی اطمینان تھا کہ ہماری محنت پر اگر پانی پھر بھی جائے گا
تو پرواہ نہیں ہے، آخری رسول کو آنا ہے، لیکن لہٰذا انہوں نے وہ انتظام کیا، اور انتظام میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں گھریلو اور کچھ ہوتے ہیں باہر کے۔ گھر کا معاملہ الگ، باہر کا معاملہ الگ۔ ممالک میں بھی آپ دیکھ لیجئے، ہوم منسٹری الگ اور فارن منسٹری الگ، تاکہ پوری مضبوطی بنی رہے۔ ہوم منسٹری بھی صحیح سے چلے، فارن منسٹری بھی صحیح سے چلے، جو خارجہ پالیسی ہوگی وہ بھی بہتر رہے، اور جو اندرون خانہ وہ پالیسی ہے، داخلہ پالیسی، وہ بھی قاعدے سے چلے۔ تو رسول نے دونوں طرح کا انتظام کیا ہے، دونوں طرح کا انتظام کیا۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ جنگ خیبر، جنگ خیبر میں رسول اللہ نے، مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو مرد ہوگا، جسے اللہ اور رسول دوست رکھتے ہوں گے اور وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، کل علم اسے دوں گا، اور اسی کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا، قلعہ قموس اسی کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ آپ بتائیے، رسول کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں؟ بھائی رسول کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ اگر یہ آپ کہیں کہ نہیں علم غیب نہیں تھا، تو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تجربے کار کی حیثیت سے رسول نے جنگ احد میں ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا کہ کون میدان میں رکتا ہے اور کون میدان سے نکل جاتا ہے۔ تو ایک تو تجربہ رسول پہلے ہی دیکھ چکے ہیں نا کہ احد میں کون ٹھہرا اور کون نہیں ٹھہرا۔ تو اگر علم غیب نہ بھی مانیے تو تجربے کار کی حیثیت سے کل علم اس کو دوں گا، کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہے، جو غیر فرار ہے، جو مرد ہے، یعنی بہادر ہے، شجاع ہے، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے۔ اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں رسول کے پاس علم غیب تھا، تو بھی میرا ایک سوال ہے، اگر علم غیب تھا اور پتہ تھا کہ کل علم دوں گا اور کل ہی قلعہ قموس فتح ہوگا، تو یا رسول اللہ یہ بے عزتی 3 دن تک جو لگاتار ہوئی، یہ بے عزتی کیوں برداشت کی؟ یہ آپ نے بے عزتی کیوں گوارا کی؟ ارے پہلے ہی دن دے دیا ہوتا، کم سے کم یہ بے عزتی تو نہ ہوتی، پہلے ہی دن وہ علم دے دیا ہوتا، یہ بے عزتی تو نہ ہوتی۔ رسول بتانا یہ چاہتے ہیں نہیں تھوڑی بے عزتی گوارا ہے، مگر اسلام کی عمارت کو کسی طرح کا نقصان پہنچے یہ گوارا نہیں ہے۔ میں تجربہ کرانا چاہتا ہوں، دیکھو تم نے اپنا چناؤ کیا، نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنا چناؤ کرایا، تم نے نتیجہ دیکھ لیا، اور آج میں کہہ رہا ہوں کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہے، جو غیر فرار ہے، جو مرد ہے۔ اللہ اور رسول جسے دوست رکھتے ہیں وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے، اور اسی کے ہاتھ پہ کل قلعہ قموس فتح بھی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے انعامات ملنے والے ہیں، کتنے سرٹیفکیٹ ملنے والے تھے؟ جس کے ہاتھ میں علم آئے گا وہ کون ہوگا؟ کہا وہ مرد ہوگا۔ یہ سرٹیفکیٹ کس کی طرف سے ہے؟ کہا رسول کی طرف سے ہے۔ رسول اپنی مرضی سے بولتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے؟ رسول اپنی مرضی سے گفتگو کرتے ہیں یا اللہ کی مرضی سے؟ کہا نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ رسول جو بھی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کل علم اس کو دوں گا جو شجاع ہے، بہادر ہے، مرد ہے۔ تو اب جسے علم ملے اس کا مطلب اسے ایک سرٹیفکیٹ ملا کہ تم شجاع ہو، تم بہادر ہو، تم مرد ہو۔ پھر کل جسے علم ملے اسے ایک اور سرٹیفکیٹ ملا، تم کرار ہو، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والے ہو۔ پھر ایک اور سرٹیفکیٹ ملا، تم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہو۔ ایک سرٹیفکیٹ پھر اور ملا، اللہ تمہیں دوست رکھتا ہے، رسول تمہیں دوست رکھتے ہیں، اور تم بھی اللہ اور رسول کو دوست رکھتے ہو۔ بھائی جہاں اتنے سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے مل رہے ہو، اگر رات بھر لوگ جاگے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ اگر رات بھر جاگے تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ اتنے سرٹیفکیٹ ملنے والے، اتنے انعامات ملنے والے ہیں، اور جب رسول نے کہہ دیا تو غلط تو ہوگا نہیں۔ بھائی حضور کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، غلط تو ہو ہی نہیں سکتی، غلط تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ارے جب ان کی بیٹی کے منہ سے نکلی ہوئے بجملے کبھی غلط نہ ہوئے تو رسول کے منہ سے نکلے ہوئے جملے کیا غلط ہوں گے؟ تو اب تو بڑے انعامات ملنے ہیں، بڑے سرٹیفکیٹ ملنے ہیں، اب پوری رات سب جاگ رہے ہیں۔ 3 دن تک جو لوگ گئے ہیں، کیا انہوں نے نئے سرے سے کوئی کلمہ نیا پڑھ لیا تھا؟ بھائی جو 3 دن پہلے گئے تھے علم لے کے، انہوں نے بھی کلمہ وہی پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کا بھی عقیدہ قرآن پر تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ان کا بھی عقیدہ آخرت پر تھا، نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھنے والے تھے، حج بھی کرنے والے تھے، زکوٰۃ بھی دینے والے تھے۔ نہ عقیدے میں کوئی گڑبڑی، نہ عمل میں کوئی کمی۔ تو عقیدے میں کوئی کمی نہیں، عمل میں کوئی کمی نہیں، اس کے باوجود یہ لشکر ناکام کیوں ہو رہا تھا؟ یہ لشکر ناکام کیوں ہو رہا تھا؟ بھائی چوتھے دن جب علی کو علم ملا ہے تب بھی تو وہی لشکر گیا ہے نا، گیا تو وہی لشکر ہے جو 3 دن سے لگاتار ابھی تک جا رہا تھا۔ تو جو ان کے ایمان میں تو کوئی اضافہ الگ سے ہو نہیں گیا، خالی فرق کیا پڑا؟ کہا خالی سردار بدل گیا، خالی سردار بدل گیا۔ تو اب عقیدہ بن گیا کہ اگر عقیدہ درست بھی ہو، عمل صحیح بھی ہو، اگر صحیح امام نہ چنا، اگر صحیح ہادی نہ چنا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بے عزتی ہے، ضلالت ہے، شکست ہے۔ اور اگر صحیح امام چنا، صحیح رہبر چنا تو پھر نتیجہ فتح میں بدل جائے گا۔ رسول نے تجربہ کروا دیا، اگر تم اپنی طرف سے کسی کو چنو گے ذلت اٹھاتے رہو گے، ذلیل ہوتے رہو گے، اور اگر اللہ کی طرف سے منتخب کردہ کو مان لیا تو پھر تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی، دین کے لیے بھی کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ تو کروایا تجربہ کرا کے دکھا دیا، بہت سے تجربے کرائے، بہت سے تجربے کرائے، مگر مجھے
وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے بس تھوڑی دیر گفتگو کرنی. تو اب جسے علم ملا وہ علم کا حقدار رہا ہوگا تبھی تو ملا. بھئی جو علم کا حقدار رہا ہوگا اسی کو تو علم ملا. یہ علمداری جو مولائے کائنات کو مل رہی ہے کیوں مل رہی ہے؟ یہ اس لیے مل رہی ہے کہ انہوں نے اطاعت کیسے کی جاتی ہے کر کے دکھائی. اب ذرا سا ضروری باتیں سن. مولائے کائنات نے بتایا ہے کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کیسے کی جاتی، رسول کی اطاعت کیسے کی جاتی. آشوب چشم تھا، آنکھیں آئی ہوئی تھیں، تو اگر آنکھیں آئی ہوئی تھیں تو آگے کہہ تو سکتے تھے نا خیبر کے دن کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں، معذرت کر لیتے، معافی مانگ لیتے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا اس لیے کہ آنکھیں آئی ہوئی. آشوب چشم بتایا تو کہ آشوب چشم ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا. کیوں نہیں کہا؟ ذوالشیرہ میں کہہ چکے تھے کہ میں آپ کی نصرت کرتا رہوں گا. تو جب ذوالشیرہ میں کہا تھا میں آپ کی نصرت کرتا رہوں گا تو یہ تھوڑی کہا تھا کہ اس وقت تک کروں گا جب تک ٹھیک ٹھاک رہوں گا، طبیعت خراب ہو جائے گی تو نہیں کروں گا، کوئی ضروری کام نکل آئے گا تو نہیں کروں گا. یہ تو نہیں کہا تھا نا، کہا تھا کرتا رہوں گا. دیکھیے اسے کہتے ہیں وعدہ وفا کرنا. وعدہ وفا کرنا اسے کہتے ہیں. جب کہہ دیا تھا نصرت کروں گا تو یہ کیسے کہہ دیتے کہ آنکھیں آئی ہوئی ہیں کیسے لڑوں گا، آنکھیں آئی ہوئی ہیں کیسے لڑوں گا. اے علی کیا تکلیف ہے؟ کہ آنکھیں آئی ہوئی ہیں. کہ زانو پہ سر رکھو. حضرت علی نے اپنا سر کو رسول کے زانو پہ رکھا. رسول اللہ نے اپنے انگلی میں اپنا لعاب لگا کے لعاب دہن آنکھوں پہ پھیر دیا. مولا کائنات کہتے ہیں کہ پھر مجھے کبھی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہ رسول ہے، ان کا لعاب دہن اگر علی کی آنکھوں پہ لگ جائے تو پھر آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی. یہی لعاب دہن تو حسین کو بھی چسایا ہے. یہی لعاب دہن تو رسول نے حسن کو بھی چسایا ہے. یہی لعاب دہن تو رسول نے حسین کو بھی چسایا ہے. تو آپ دیکھیے کہ وفاداری کا بدلہ ملا ہے، اطاعت شعاری کا بدلہ ملا ہے کہ اے علی تم نے جو وعدہ کیا تھا اسے مکمل آج تک نبھایا ہے، تو تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں ہو. اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں. تو مولا کائنات کو علم دیا. اب مولا کائنات پوچھ رہے ہیں کہ کب تک لڑوں؟ یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ یہ سوال پوچھا کیوں؟ بھئی یہ سوال کیوں پوچھا کہ کب تک لڑوں؟ یعنی ممکن ہے کہ میں جاؤں لڑنے کے لیے اور صبح سے شام ہو جائے، قلعہ جو ہے وہ فتح نہ ہو، تو کیا بغیر فتح کیے لوٹنا ہے؟ یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ اور رسول نے کہا جب تک فتح نہ ہو جائے. جب تک فتح نہ ہو جائے. اور اب مولا کائنات گئے ہیں اور قلعہ قموس کو فتح کیا. قلعہ قموس کو فتح کیا. ایک تجربہ یہاں کرایا، ایک تجربہ اور کرایا مباہلے میں تجربہ کرایا. دیکھو اسلام کی عمارت محفوظ کیسے رہ پائے گی؟
اسے پہچان لو۔ جب نصارہ نجران ہر طرح سے ضد پر اڑے رہے اور نہیں مانے تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہو ٹھیک ہے، اب لائیں یہ اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، کہہ دو ان سے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور مباہلہ ہو جائے، مباہلہ ہو جائے۔ مباہلے میں اگر رسول اللہ اکیلے چلے جاتے تو کیا کامیاب ہو کے نہ پلٹتے؟ اگر اکیلے رسول چلے جائیں اور جا کے بد دعا کر دیں تو کیا رسول کی وہ بد دعا جو ہے وہ قبول نہ ہوتی؟ اکیلے کافی تھے رسول، لیکن پروردگار عالم نے یہ حکم دے کے بتا دیا کہ اے رسول تجربہ کروا دو، جب وقت پڑ جاتا ہے اسلام پر تو کون لوگ ہوں گے جو نکلیں گے گھر سے، کون افراد ہوں گے جو اسلام کی مدد کے لیے باہر آئیں گے؟ امت کو لے کے نہیں نکلے، اہل بیت کو لے کے نکلے۔ رسول امت کو لے کے نہیں نکلے، اہل بیت کو لے کے نکلے، اور لے کے نکل کے بتا دیا کہ جب جب دین پہ وقت پڑے گا یہی اہل بیت ہے جو اسلام کو بچائیں گے، یہی اہل بیت ہے جو اسلام کے کام آئیں گے۔ اب سوال کیوں پوچھتے ہو جب سب نے بیعت کی، حسین نے کیوں نہ کر لی؟ بھئی اب کیوں سوال پوچھتے ہو جب سب نے بیعت کی تو حسین نے کیوں نہ کر لی؟ حسین کیسے کریں؟ حسین تمہاری طرح تھوڑی ہے، حسین ہے اہل بیت کی فرد، حسین ہے اہل بیت کی فرد۔ جب اسلام پہ وقت پڑے گا تم گھر بیٹھ سکتے ہو، حسین گھر میں نہیں بیٹھ سکتے۔ حسین گھر میں تھوڑی بیٹھیں گے، حسین کہیں گے ٹھیک ہے اسلام پہ وقت پڑا ہے تو ہم بھی آج نانا کی سیرت پر عمل کریں گے۔ جب مباہلے سے یہ قافلہ لوٹ رہا ہے، یہ پانچوں افراد لوٹ رہے ہیں، تو ذہن میں کچھ سوالات ہیں۔ مولا کائنات جناب سیدہ اور رسول اللہ، رسول کی بھی جانکاری میں ہے کربلا ہوگی، جناب سیدہ کے بھی علم میں ہے کہ کربلا ہوگی، مولا کائنات کے علم میں بھی ہے کہ کربلا ہوگی۔ رسول کو یہ اطمینان کہ کربلا میں میں تو نہیں ہوں گا مگر میرا وارث، میرا جانشین حسین کربلا میں ہوگا۔ جناب سیدہ کو یہ اطمینان کہ میں تو نہ ہوں گی مگر میرا وارث، میری وراثت، میری جانشینی زینب تک جائے گی، تو کربلا میں زینب ہوں گی۔ اب مولا کائنات سوچ رہے ہیں کہ میرا کون وارث ہوگا، میرا کون وارث ہوگا، میرا کون جانشین ہوگا؟ تو جناب سیدہ کو تو اطمینان، رسول کو تو اطمینان، مگر مولا کائنات کو اطمینان نہیں کہ آج تو ہر جنگ میں علم لے کے میں چلا جاتا ہوں، لیکن کربلا میں علم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میرا وارث کون ہوگا جس کے ہاتھ میں علم ہو؟ تو آ کے کہا جناب عقیل سے، بس 10-15 منٹ کی مجلس ہے، سن لیں۔ جناب عقیل سے گفتگو کی، بتایا، تو کیا مولا کائنات کو پتہ نہیں تھا کہ بہادر خاندان کون سا ہے یہاں؟ کیا جناب عقیل سے جو ہے وہ کم جانتے تھے مولا کائنات؟ لیکن اصل بات یہ تھی کہ مولا کائنات اپنے بھائی جناب عقیل کو کربلا کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے۔ جناب عقیل نے پوچھا بھیا بات کیا ہے؟ کہ کوئی بہادر خاندان، وفادار خاندان، اس کی تلاش کیوں ہے؟ کہا بھیا عقیل کربلا واقع ہوگی، رسول کی جگہ حسین ہوں گے، ماں فاطمہ کی جگہ
زینب ہوں گی، مگر میرا کوئی وارث نہ ہوگا علمداری کے لیے۔ تو پوچھا ہوگا نا کہ کربلا میں کیا کیا ہوگا۔ بس اب جناب عقیل نے بھی تیاری شروع کی کہ اگر عباس کے لیے بے چین ہے علی تو مجھے بھی کوئی عباس جیسا بیٹا چاہیے۔ جناب عقیل نے بھی دعا مانگی، پروردگار مجھے بھی ایسا ہی ایک فرزند دے جو کربلا میں کام آ سکے، مجھے بھی اللہ ایک فرزند ایسا دے جو کربلا میں کام آ سکے۔ تو اگر جناب عباس کربلا میں آئے تو جناب عقیل کے بیٹے جناب مسلم بھی، ادھر علی کی دعا ادھر جناب عقیل کی دعا، دونوں بھائی دعا مانگ رہے ہیں کربلا کے لیے۔ پروردگار ایسا عادل ہے، اس نے کیا انتظام کیا، کہا ہاں عقیل تمہاری بھی دعا قبول ہوگی، اور اے علی تمہاری بھی دعا قبول ہوگی۔ عباس جیسا بیٹا ملا، مسلم جیسا بیٹا جناب عقیل کو ملا۔ ادھر جناب عقیل کے بیٹے جناب مسلم اور ادھر حضرت علی کے بیٹے جناب عباس۔ اب شان وفاداری دیکھیے، اب شان وفاداری دیکھیے۔ پوری تاریخ میں، تاریخ اسلام یا تاریخ کربلا، خدا کی قسم کہیں یہی نہیں ملتا کہ جناب عباس نے کسی بات پر سوال پوچھا ہو، کراس کوشچننگ کی۔ عباس یہاں آؤ تو آ کے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں پوچھا آقا بلایا کیوں۔ عباس بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، عباس کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے۔ جو طریقہ مولا کائنات کا تھا رسول کے ساتھ، وہی جناب عباس کا امام حسین کے ساتھ۔ کیوں کا تو سوال ہی نہ تھا کہ کیوں۔ تاریخ میں بس ایک ہی جملہ ملتا ہے جناب عباس کا، کبھی کیوں نہیں پوچھا۔ جب بھی کوئی حکم ملا فوراً بجا لائے، مگر کیوں نہیں پوچھا کہ کیوں۔ یہاں جاؤ چلے گئے، وہاں جاؤ چلے گئے، یہاں آؤ چلے آئے، بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے، جس کام کو کہہ دیا کر لیا۔ کیا صرف امام حسین نہیں، جناب عباس کو تو تعلیم ماں نے یہ دی تھی کہ صرف حسین تمہارے آقا نہیں ہیں، زینب یہ بھی شہزادی ہے۔ لیکن انہوں نے تو خالی زینب تک شہزادی کی بات کی تھی، جناب عباس نے کہا کہ زینب ہی نہیں، سکینہ بھی میری شہزادی، سکینہ بھی میری شہزادی۔ کبھی کیوں نہیں پوچھا، خالی ایک تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، بار بار آ کے کہتے ہیں آقا اجازت ہے، آقا مجھے اجازت دیجئے، اور مولا کہتے ہیں نہیں تمہیں اجازت نہیں۔ اسلام جذبات کا نام نہیں ہے، اسلام فرما برداری کا نام ہے۔ اپنے گود کے کھلائے ہوں کی میتوں کو دیکھتے رہے عباس، کلیجہ تھامے رہے عباس کہ آقا کا حکم نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اندازہ لگائیں آپ۔ لیکن اب آئے آقا مجھے اجازت دیجئے، اب کہا نہیں عباس تمہیں اجازت نہیں۔ آج پوچھا، کہا مولا کیوں؟ پہلی بار کہا کیوں؟ کہا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، آقا وہ لشکر کہاں ہے؟
آقا وہ لشکر کہاں ہے؟ ارے نہ علی اکبر نہ قاسم نہ محمد کون ہے؟ اب وہ لشکر کہاں ہے؟ بھائی اتنا سننے کے بعد اب سمجھ لیا حسین نے کہ ہاں بس عزیزوں میں نے مجلس تمام کر دی. دیکھیے جب بھی جلوس نکلتا ہے آج ابھی آپ علم اٹھائیں گے آپ کسی دنیا کے کونے میں چلے جائیں, کوئی بھی انجمن نکل رہی ہو, راستے میں ہو, آپ دیکھ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے تابوت نہ ہو مگر جلوس ہو سکتا ہے تعزیہ نہ ہو مگر جلوس ہو سکتا ہے کہ اور کوئی چیز نہ ہو مگر جلوس ہو, مگر یہ نہیں ہو سکتا علم نہ ہو اور جلوس ہو رہا ہو. اللہ نے بھی کہا نہیں, عباس کی وفاداری کی جزا یہ ملے گی, بغیر علم کے ذکر حسین نہ ہوگا, بغیر علم کے ذکر حسین نہ ہوگا. اب ادھر عقیل کے بیٹے مسلم, ان کو بھی جزا یہ ملی, کہا کہ ہر نماز کے بعد تمہاری سنت مسلم ادا کی جائے گی, کیونکہ دارالامارہ میں جب مسلم گئے تھے تو آخری سلام دوری کی وجہ سے کیا تھا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اللہ نے کہا مسلم تمہاری بھی سنت, عباس تمہاری بھی سنت, مگر یہ وہ علم تھا جو عباس کو کربلا میں ملا تھا, وہی علم تھا جو ٹھنڈا ہو گیا تھا. میں کہوں گا مولا یہ دیکھیے آج کتنے ہاتھ ہیں جو آپ کے اس علم کو بلند کیے ہوئے ہیں. واہ عباس, واہ حسین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه تسلیما لعمره. بارے اللہ اس مختصر عبادت کو قبول فرما لے, تمام حاضرین مجلس کی دلی حاجات آرزو و تمناؤں کو پورا فرما, سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. تمام مراجع کرام, علماء کرام, مجتہدین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے احبان و انصار میں شامل ہونے کا لائق بنا. ماتم حسین.